الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضائل ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم۔ جب قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، تو لیجئے ان کے وہ فضائل ملاحظہ کیجئے جو ان سب کے لیے عام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مطہرات ہیں، یعنی ناپاک افعال اور ناپاک اخلاق و کردار سے مکمل طور پر پاک ہیں۔ اس کی دلیل سورۃ احزاب کی وہی آیات ہیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، لہٰذا ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو نشانہ بنانا یا ان پر لعن زنی کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، لہذا جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ تو یقینی طور پر انہیں حقیقی ماؤں کی طرح ہی سمجھتے ہیں، جس طرح وہ اپنی حقیقی ماؤں کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنی ماؤں کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص زبان درازی کرتے ہوئے ان کی ماؤں کو برا بھلا کہے تو وہ اسے قطعاً برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ نہ خود ازواج مطہرات کو برا بھلا کہنا گوارا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور آدمی کی زبان درازی کو برداشت کرتے ہیں۔ چونکہ ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے نکاح کرنا حرام قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ۔ ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ ازواج مطہرات کو جب یہ اختیار دیا گیا کہ آپ یا تو دنیا کی زیب و زینت کو چن لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیں، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چن لیں، تو ان سب نے بلا تعامل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چن لیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب دنیا کے آسائشوں کے بجائے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے متمنا اور آخرت کی نعمتوں کی طلبگار تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک۔ ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، تم اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر جلد بازی نہ کرنا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کرنے کا مشورہ قطعاً نہ دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو میں نے کہا میں والدین سے کس بات کا مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو ہی چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے وہی جواب دیا جو میں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دگنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ترجمہ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار رہے گی، نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا کر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے برتر اور افضل ہے، کیونکہ ایک تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا،
دوسرا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ فرمان الہی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ازواج مطہرات کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنایا، اور آخرت میں بھی وہ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی اور انہی کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔